تو اللہ جل شانہ کو معلوم تھا کہ میری ذات کو سمجھنا آسان نہیں، میری ذات کی شناسائی حاصل کرنا آسان ہے، معرفت حاصل کرنا آسان ہے، تعلق بنانا آسان ہے، میرا قرب حاصل کرنا آسان ہے، میرے سامنے ہاتھوں کو پھیلانا یہ ساری چیزیں آسان ہیں، لیکن میری ذات کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ادھورا نہیں چھوڑا کہ یہ نہیں کہ انسان کہے جی مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، اللہ نے فرمایا مجھے نہیں سمجھ سکتے، میری کسی صفت کی طرف تو توجہ دلاؤ۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت نور ہے، تجلیات ہیں، انوارات ہیں، برکات ہیں۔ اللہ نے اس مثال کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا، اتنے آسان انداز میں بیان کیا کہ جس کو اگر قرآن حکیم میں انسان پڑھتا ہے یا اس کا ترجمہ پڑھتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ یوں سمجھ آ رہی ہے، واقعی سمجھ آ اللہ نور السماوات والارض، زمین و آسمانوں میں اللہ کا نور ہے، زمینوں اور آسمانوں میں اللہ کا نور ہے۔ تو کسی نے کہا نا کہ زمین و آسمانوں میں خدا کا نور ہے غالب، یہ جملہ بڑا مجھے پسند آیا اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ زمین و آسمانوں میں خدا کا نور ہے غالب، چمکتے چاند تاروں میں خدا کا نور ہے غالب، چمکتے چاند تاروں میں خدا کا نور ہے غالب، جو کھلتے ہیں مہکتے ہیں چمن میں پھولوں کو دیکھو، جو کھلتے ہیں مہکتے ہیں چمن میں پھولوں کو دیکھو، یہاں کے لال ہزاروں میں خدا کا نور ہے غالب، یہاں کے لال ہزاروں میں خدا کا نور ہے غالب، کہیں پر پھول کھلتے ہیں کہیں مرجانے لگتے ہیں، میدانوں میں پہاڑوں میں خدا کا نور ہے غالب، میدانوں میں پہاڑوں میں خدا کا نور ہے غالب۔ اللہ نور السماوات والارض، وہ جس نے سارے عالم کو سمایا ہے سجایا ہے، اپنے نور سے سجایا ہے، وہ جس نے سارے عالم کو سمایا ہے سجایا ہے، پہاڑوں آبشاروں میں خدا کا نور ہے غالب، پہاڑوں آبشاروں میں خدا کا نور ہے غالب۔ یہ ایک سیدھی سی بات بتا کے پھر آگے مثال قائم کی ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ اللہ کے نور کی مثال ایسے سمجھیں جیسے ایک تاکچہ ہو، تاک ہو۔ اب آپ اندازہ کریں کہ پوری کی پوری لامحدود کائنات کو اللہ نے ایک تاک کے سانچے میں ڈال کے چھوٹا کر کے بڑی بات سمجھائی جا رہی ہے، چھوٹا کر کے بڑی بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ انسان سارے نظام عالم کو کیسے سمجھے گا، آج تک اربوں سال انسانیت کو ہو گئے ہیں، آج تک ذرے کی پوری حقیقت کو نہیں سمجھ سکا، عالمین کو کیا سمجھے گا، عالمین کو کیا سمجھے گا۔ تو اس کو ذرے کے اندر جہان دکھایا جائے تاکہ اس کو معلوم ہو کہ جب اللہ نے ایک ذرے میں جہان رکھا ہے تو پھر اللہ کے جو جہان ہیں وہ کتنے وسیع ہوں گے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، ایک تاکچے کے اندر چراغ ہو، چراغ ہو۔ اللہ اکبر، اگر اللہ تعالیٰ اس وقت بلب کہہ دیتے تو مخاطبین کو کیا سمجھ آتا؟ بلب تو ایجاد ہی نہیں ہوا تھا، تو وہ سو مرتبہ پوچھتے وہ بلب کیسا ہوتا ہے، وہ بلب کیسا ہوتا ہے۔ آج مجھے آپ کو تو پتہ نا بلب کیسا ہوتا ہے، اس وقت تو ایجاد نہیں ہوا تھا، تو بلب نہیں کہہ سکتے تھے، حالانکہ یہ بھی روشنی ہے۔ اس وقت جو سمجھ میں آنے والی چیز تھی وہ بیان کی کہ یہ سمجھیں گے چراغ کو، وہ بھی سمجھے، ہم بھی سمجھ رہے ہیں۔ بلب کو ہم نے سمجھا لیکن اس وقت موجود نہیں تھا، اس لیے بلب کی مثال نہیں دی۔ کمشکات فیہا مصباح، اس تاکچے کے اندر ایک چراغ ہو، المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ جو ہو وہ شیشے کے اندر بند ہو، ارد گرد شیشہ اور بیچ میں چمک رہا ہو۔ المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ۔ اللہ اکبر، اس چراغ کے اندر کی جو روشنی ہے وہ روشنی اس طرح محسوس ہو کہ جیسے چمکتا ہوا کوئی ستارہ ہے۔ پہلے چراغ کی مثال دی زمین کے اوپر، پھر عقل و شعور کو بلند کیا، بلند کیا، بلند کیا، اوپر کو دیکھو، اوپر کو دیکھو۔ جب اوپر رات کو بندہ دیکھتا ہے تو چمکتے ستارے کیسے کیسے نظر آتے ہیں؟ فرمایا ایسے جیسے کوکب دری، چمکتا ہوا ایک ستارہ ہے، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ۔ اللہ کو معلوم تھا کہ کہیں یہ لوگ اسی چراغ کے اوپر نہ قیاس کر لیں، ساتھ ساتھ بیان فرمایا ایسا چراغ جس کی روشنی پاکیزہ درخت کے تیل سے جل رہی ہو، زیتونۃ، زیتون کا تیل، اس کے چراغ میں سمیل نہیں ہوتی، بدبو نہیں ہوتی، اس کی روشنی نمایاں ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، بابرکت درخت جو ہے، زیتونۃ
لا شرقیت ولا غربیہ۔ اب آ کے اصل مسئلہ سمجھایا کہ فرمایا اس چراغ کو جب تم دیکھو گے نا، اس کے لیے مشرق کوئی نہیں ہے، مغرب کوئی نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تم مشرق کو نکلو، مغرب کو نکلو، جدھر بھی تمہارا چہرہ ہوگا ادھر ہی تمہارا خدا ہوگا، ادھر ہی تمہارا معبود ہوگا، ہر طرف اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ فرمایا لا شرقیت ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ وہ اتنا خوبصورت تیل ایسا چمکتا ہوا اور ایسا روشن کہ اگر اس کو آگ نہ بھی سلجھائی جائے تو یوں لگتا ہے کہ چمکتا ہے دمکتا ہے، چمکتا ہے دمکتا ہے۔ کتنی خوبصورت مثال اللہ تعالیٰ نے اپنے انوارات کی دی کہ اس چھوٹی سی مثال سے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھیں۔ اب دیکھیے قرآن حکیم کا ایک خوبصورت انداز اور بھی ہے۔ قرآن حکیم ہمیشہ چیزوں کو، باتوں کو تقابل میں لاتا ہے، مقابلے میں، اور مقابلے میں جب بات آتی ہے نا تو ایک ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی سمجھ جاتا ہے۔ قرآن حکیم چیزوں کو یوں بیان کرتا ہے، رات کا تذکرہ ہے تو پھر سامنے دن کا تذکرہ ہوگا، پتہ چلے گی رات یہ ہے دن یہ ہے۔ جہاں اندھیرے کا تذکرہ ہے وہاں روشنی کا تذکرہ ہوگا، جہاں پستی کا تذکرہ ہے وہاں بلندی کا تذکرہ ہوگا، جہاں زمین کا تذکرہ ہے وہاں آسمان کا تذکرہ ہوگا۔ یعنی برابر برابر لا کے چیزوں کا تذکرہ ہے۔ زندگی کا تذکرہ ہے، ساتھ موت کا تذکرہ ہے، تکبر کا تذکرہ ہے، عاجزی کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح جتنی بھی چیزیں ہیں تقابل میں لا کے برابر برابر لا کے سمجھنے میں کتنی آسانی سے قرآن حکیم سمجھا رہا ہے۔ تو یہاں پر جب اللہ نے اپنی ذات کو ایک صفت سے سمجھایا تو اللہ کی ذات کا علم، اللہ کی ذات کا نور اور اللہ کی ذات کے انوارات، برکات اور تجلیات کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ اس کے مقابلے میں آتا ہے کفر کی اندھیرے، کفر کے اندھیرے اور ضلالت کے اندھیرے اور جہالت کے اندھیرے اور جاہلیت کی آندیاں۔ اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں پھر ذکر شروع کر دیا کہ دیکھو اس طرح تو سمجھے ہو کہ نور کیا ہے، علم کیا ہے، روشنی کیا ہے، معرفت کیا ہے، نالج کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس کو تو سمجھ چکے ہو۔ اب یہ سمجھو کہ اس کے برعکس کیا ہے۔ یہ مثال بھی اتنی بے مثال، ہر مثال قرآن حکیم کی بے مثال۔ او کا ظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ۔ اب دیکھیے یا مثال گہرے اندھیرے کی، فی بحر، وہ گہرا اندھیرا کہاں؟ زمین پر نہیں، دریا میں، سمندر میں، اس کی تہوں میں، اس کے پیٹ میں۔ فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ، موج من فوقہ سحاب۔ وہ اندھیرے ایسے اٹھ رہے ہیں، اس کے اوپر ایسے اٹھ رہے ہیں، اور اس کے اوپر بادلوں کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا۔ ظلمات بعضها فوق بعض، پھر لفظ کہ اندھیرا در اندھیرا، اندھیرا در اندھیرا، اس کے اوپر بادلوں کا اندھیرا۔